پنجاب یونیورسٹی میں طالب علم یاسر بلوچ پر استاد کی جانب سے تشدد لہو لہان کر دیا. طلباء کا پرامن احتجاج. پولیس کی جانب سے احتجاج کرنے والے بلوچ طلباء پر وحشیانہ تشدد. آج جنوری کی 28 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں. بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر. شب و شبات. طلباء تنظیموں کے ذرائع کے مطابق بلوچ طلباء کی پروفائلنگ اب تک جاری ہے اور انہیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کے طالب علم یاسر بلوچ کو استاد نے زد و کوب کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، جس پر طلباء نے احتجاج کرتے ہوئے مذکورہ استاد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھی طالب علم پر بلا جواز تشدد کیا گیا ہے، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کو طلب کیا. طلباء نے مطالبہ کیا ہے کہ بلوچ طلباء پر مسلسل ظلم ختم ہو جانا چاہیے. بلوچ طالب علم کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہنگامہ آرائی کے باعث حالات کشیدہ. پولیس کی بلوچ طلباء پر وحشتناک تشدد. پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچر کی جانب سے طالب علم کو ہراساں کرنے کے معاملے پر گزشتہ رات ہنگامہ آرائی کے باعث حالات کشیدہ. پولیس کی بھاری نفری یونیورسٹی پہنچ گئی. ذرائع کے مطابق طلباء تنظیم کی جانب سے وی سی آفس کے باہر احتجاج کیا جا رہا تھا. احتجاج کے دوران طلباء کا یونیورسٹی کے سیکورٹی گارڈ سے تصادم ہو گیا. بعد ازاں جب پولیس موقع پر پہنچی تو طلباء اور پولیس کے درمیان بھی تصادم ہوا، جس کے بعد ایس پی اقبال ٹاؤن مزید نفری کے امراء یونیورسٹی پہنچ گئے اور پولیس کی جانب سے طلباء پر شدید لاٹھی چارج کیا گیا. متعدد طلباء لہو لہان ہو گئے. ذرائع کے مطابق طلباء تنظیم نے وی سی آفس کے باہر ٹائروں کو آگ لگا رکھی ہے. تنظیم کے طلباء کا الزام ہے کہ ان کے متعدد ساتھی طلباء پر تشدد کیا گیا ہے. کوئٹہ سے 2 بلوچ طلباء لاپتہ کر دیے گئے. سول اسپتال کوئٹہ کے قریب 2 مزید بلوچ طلباء لاپتہ کر دیے گئے. لاپتہ دونوں طالب علموں کی شناخت سلام ولد محمد اعظم اور خدا رحیم ولد مشکی کے طور پر ہوئی ہے. واضح رہے، حالیہ چند دنوں سے بلوچ طلباء کو لاپتہ کرنے کے عمل میں تیزی لائی گئی ہے. بالاناڑی میں لیویز چیک پوسٹ پر حملہ، اہلکار جاں بحق، حملہ آور فرار. قلات میں پولیس پر مسلح افراد کی فائرنگ، 3 اہلکار زخمی. کاہان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چرواہا قتل. سبی اور وڈ میں فائرنگ سے 2 افراد قتل کر دیے گئے. بولان کے علاقے بالاناڑی میں نامعلوم مسلح افراد نے لیویز چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اہلکار خالد احمد جاں بحق ہو گیا. حملہ آور فرار ہو گئے. حملے کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی. لاش تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دی گئی. پولیس ذرائع کے مطابق مغلزئی کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی. فائرنگ سے پولیس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے. زخمی اہلکاروں کو DHQ قلات اسپتال منتقل کر دیا گیا. طبی امداد کے بعد کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. لیوی ذرائع کے مطابق تحصیل کاہان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے احمو نامی چرواہا کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. قتل کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی. سبی میں BNR کے ملازم بابو خدا بخش عرف KB سلاچی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور لاش ریلوے ٹریک پر پھینک کر فرار ہو گئے. پولیس نے لاش کو ضروری کارروائی کے لیے سول اسپتال پہنچا دیا، تاہم ورثاء نے لاش کو اٹھا کر قومی شاہراہ پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا. DPO سبی کی ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی پر احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا. قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں، تاہم پولیس کی جانب سے تفتیش شروع کر دی گئی. وڈ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا. وڈ کے علاقے لوپ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عبد الرحمن ولد الہی بخش ابراہیم زئی نامی شخص جاں بحق ہو گیا، جسے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا. مزید کارروائی پولیس کر رہی ہے. نوشکے میں BSO کی جانب سے منشیات فروشی اور لینڈ مافیا کے خلاف احتجاجی ریلی. BSO کی جانب سے نوشکی میں منشیات فروشی اور لینڈ مافیا کے خلاف احتجاجی ریلی نکال کر مظاہرہ کیا گیا. ریلی کے دوران طلباء نے نعرہ بازی کی. احتجاجی مظاہرے سے BNP کے مرکزی پروفیشنل سیکریٹری نذیر بلوچ، BSO نوشکی کے صدر آغا عاطف شاہ و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوشکی میں منشیات چوری ڈکیتی اور لینڈ مافیا کا خاتمہ کیا جائے. مرحوم
مرحوم سمیع بلوچ جنہوں نے اپنی زندگی میں منشیات کے خلاف جو مشن اٹھایا تھا، نوجوانوں اور طلباء کو ان کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ منشیات کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، جبکہ لینڈ مافیا قبائل کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ انتظامیہ اور پولیس منشیات فروشوں اور لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرحوم سمیع بلوچ منشیات کے خلاف آواز بلند کرنے پر قتل کیے گئے، نوشکی سے منشیات کی لعنت کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ بلوچستان میں پہلے نمائندے بکتے تھے، اس بار پوری حکومت بھی کی ہے، ڈاکٹر مالک بلوچ۔ خلگ میں کارنر جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان بارڈر پر ہونے والے تجارتی سرگرمیاں ٹوکن نظام اور انتظامی بدنظمی کی وجہ سے متاثر ہیں۔ تربت میں سرکاری اراضیات قبرستان کے لیے بھی نہیں بچی ہیں۔ سرکاری اراضیات صوبائی وزراء اور ان کے نمائندوں نے جعل سازی سے اپنے نام کر لیے ہیں۔ بلوچستان میں مداخلت اور ٹپا سیاست کی وجہ سے حالت دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم حکومتوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ قدوس بزنجو سے ایڈوکیٹ ساجد ترین کی ملاقات، لواحقین کوٹا اور پولیس کی تنخواہ بڑھانے پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے پراسیکیوٹر جنرل بلوچستان ساجد ترین ایڈوکیٹ کے درمیان ملاقات میں لواحقین کا کوٹا بڑھانے اور بلوچستان پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے پر گفتگو ہوئی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان کسٹم نے گاڑیوں سمیت 40 کروڑ روپے مالیت کا نان کسٹم پیڈ سامان پکڑ لیا۔ گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس کی ہدایت پر عملہ نے غیر ملکی سگریٹ، موبائل فون اور 3 نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سمیت متفرق سامان قبضے میں لے لیا، جن کی مالیت 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ جامع بلوچستان میں دکانوں کا ٹینڈر غیر قانونی قرار منسوخ کیا جائے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامع بلوچستان نے اپنے مذمتی بیان میں جامع بلوچستان کی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ دنوں جامع کے مین کیمپس میں مختلف دکانوں کو ٹینڈر کرنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ان دکانوں کو قانونی چارہ جوئی کے بعد لیز پر دیا گیا، جس کے لیے اس مہنگائی میں الاٹ ہونے والے غریب لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا کاروبار شروع کیا اور جامع کی جانب سے سرد مہری اور سہولیات کے فقدان کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت معیاری سروسز فراہم کرتے رہے اور وقتاً فوقتاً جامع کے تمام شرائط بھی پوری کرتے رہے۔ لہٰذا ان ٹینڈروں کو فوری منسوخ کر کے لیز شدہ دکانوں کے مالکان سے جامع کے منظور شدہ قوانین کے مطابق ان کی لیز کو ایکسٹینشن دیا جائے۔ کوئٹہ میں گیس کے باعث درجنوں افراد لقمہ اجل بن گئے، سوئی سدرن گیس کمپنی کے خلاف احتجاج کریں گے، نصر اللہ زیرے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر و صوبائی وزیر نصر اللہ زیرے نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گیس پریشر میں کمی نے عوام کو اذیت ناک صورتحال سے دوچار کیا ہے اور کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 20 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ گیس کی عدم فراہمی، پریشر میں شدید کمی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سوئی سدرن گیس کمپنی کے ایڈ آفس کراچی کے سامنے 31 جنوری جبکہ کوئٹہ میں اسمنگلی روڈ مین آفس کے سامنے 2 فروری کو مظاہرہ کیا جائے گا۔ نوکنڈی میں پینے کا پانی ناپید، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ تحصیل نوکنڈی میں گزشتہ 1 ہفتے سے سخت سردی میں بھی پانی ناپید ہو چکا ہے۔ شہری پانی کے حصول کے لیے سرگرداں گھر گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ 2 بڑے واٹر سپلائی کے باوجود شہری پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ گٹ واٹر سپلائی گزشتہ 1 مہینے سے آزاد لانڈی تک محدود ہے، جس کو بھی استطاعت ہے وہ آزاد لانڈی سے اپنے لیے پانی لائے، اور دوسری جانب بوٹگ واٹر سپلائی جنریٹر کی خرابی اور پائپ لائن کے ٹوٹنے کے سبب گزشتہ 1 ہفتے سے مکمل بند ہے، جس سے پانی کا ایک قطرہ بھی نوکنڈی PHE ٹینکیوں میں نہیں مل رہا۔ اہلیہ نے نوکنڈی نے DC چاغے سے نوٹس لینے کی پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ گٹ اور بوٹگ واٹر سپلائی کو جلد بحال کریں، بصورت دیگر نوکنڈی عوام RCD شاہراہ کو پانی کی بحالی تک بلاک کریں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری PHE پر عائد ہوگی۔
بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش و برف باری گزشتہ روز کوئٹہ سمیت زیارت، پشین، مسلم باغ، کان مہترزئی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، چمن، قلات، مستونگ، توبہ، اچکزئی اور دیگر علاقوں میں صبح سویرے سے برف باری اور بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تاہم پورے دن وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ کوئٹہ اور چمن کو ملانے والی شاہراہ در خوجک میں شدید برف باری سے کوئٹہ اور قندھار کے درمیان سڑک پر ٹریفک معطل ہو گئی۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ مختلف علاقوں میں رات گئے تک جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشن گوئی کی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایران میں مزاحمت کاروں کے کیمپ ہیں تو پاکستان ثبوت دے، ان کے ٹھکانوں کو جہنم بنا دیں گے۔ ایرانی کونسل جنرل حسن درویش وند نے کہا ہے کہ پنجگور میں سیکورٹی فورسز پر حملے کے واقعے پر ایران نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس ایران کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہونے یا ہماری سرزمین پر مسلح گروپوں کی موجودگی کے کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہیں تو دیے جائیں، ہم ان کے ٹھکانوں کو جہنم بنا دیں گے، کیونکہ ہماری سرزمین پر ان گروپوں کے کوئی بھی محفوظ ٹھکانے نہیں۔ صومالیہ میں امریکی فورسز کے آپریشن میں داعش کمانڈر 10 ساتھیوں سمیت ہلاک۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر صومالیہ میں آپریشن رواں ہفتے کیا گیا۔ امریکی فورسز کی کارروائی میں داعش کا سینئر کمانڈر بلال السوڈانی ہلاک ہو گیا۔ امریکی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران کوئی شہری ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ داعش کے کمانڈر کو صومالیہ کے جنوبی علاقے میں واقع ایک غار میں نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق امریکی فوجی آپریشن میں داعش کے دیگر 2 جنگجو بھی ہلاک ہوئے۔ السوڈانی افریقہ میں داعش کی کارروائیوں کو پھیلانے اور دنیا بھر میں داعش کے مالی امور کی نگرانی کرنے کا ذمہ دار تھا۔ عراق میں سینکڑوں کیڈٹس کا قتل، داعش کے 14 افراد کو پھانسی کا حکم۔ داعشی جنگجو نے جون 2014 میں شمالی شہر تکریت میں واقع اس بائیکر فوجی اڈے سے 1700 شیعہ کیڈٹوں کو اغوا کیا تھا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ عدالتی حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دارالحکومت بغداد میں الرصافہ کرمنل کورٹ نے 2014 میں کیپ بائیکر کے قتل عام میں ملوث 14 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ ان 14 افراد کے پاس سزائے موت کے خلاف اپیل کے لیے 30 دن کا وقت ہے۔ سزائے موت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے عراقی صدر کی منظوری ضروری ہے۔ واضح رہے کہ 2016 میں 36 افراد کو قتل عام میں ملوث ہونے کے جرم میں پھانسی دی گئی تھی۔ بھارت میں ایک ساتھ اڑان بھرنے والے 2 جنگی طیارے گر کر تباہ ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں سخوئی 30 اور میراج 2000 نے مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار کے ایئر بیس سے اڑان بھری تھی۔ بھارتی حکام نے طیاروں کے پائلٹس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ کریش کی جگہ پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ تخریب کاروں کی مدد کا الزام، برطانوی فوج کا اہلکار گرفتار۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈینیل عابد خلیف برطانوی فوج کے عاجز سروس اہلکار ہیں اور ان کا تعلق وسطی انگلینڈ سے ہے۔ خلیف پر اگست 2021 میں مبینہ طور پر دہشت گردی میں ملوث یا دہشت گرد حملے کی تیاری کرنے والے شخص کو دینے کے لیے اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کا الزام ہے۔ خلیف کو لندن کی ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و اشبات۔